اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك جزا الله أن محمدا بما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، جیسے جیسے زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی اس زمانے کے اندر نئے فتنے آتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشن گوئی بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 32 فرقے ہوئے، میری اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے. مطلب جیسے، بلکہ حدیث شریف کے اندر جو آیا ہے وہ نال بنال، مطلب جیسے حالات بنی اسرائیل کے اوپر آئے، جیسا جیسا انہوں نے کیا وہ میری امت کے اندر بھی کریں گے. لیکن یہ جو احادیث کے الفاظ ہے، پچھلوں میں 72، اس میں 73، مطلب ان کے اندر 71 گمراہ ہوئے اور ایک جنت میں گیا، اور ہمارے اندر 73 میں سے 72 گمراہ ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا. تو ان کے 71 گمراہ تھے اور ہمارے 72 گمراہ ہیں. تو یہ 72واں اضافی جو فرقہ ہے جو گمراہ ہوگا، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ وہ فرقہ وہ ہوگا جو قرآن اور حدیث کی غلط تشریح امت کے اندر بیان کریں گے اور غلط باتیں قرآن اور حدیث کے نام سے امت کے اندر چلائیں گے. اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. اور اس دجال کے آنے سے پہلے بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوں گے. دجال کا مطلب دجل کا مطلب جھوٹے. تو 30 چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور ان کی خاصیت کیا ہے احادیث میں ذکر کی گئی کہ وہ تم کو ایسی احادیث سنائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی. اب اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسی احادیث جو ہم نے نہ سنی نہ ہمارے باپ دادا، مراد کیا؟ احادیث تو 1450 سال سے تواتر سے چلی آ رہی ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہ احادیث تو سنائیں گے لیکن ان کے مطالب اور ان کے معنی ایسے بتائیں گے جو قرآن کی دوسری آیتوں سے ٹکرائیں گے. بڑا عجیب معاملہ ہوگا. لوگ سمجھیں گے کہ یہ مطلب تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا. اور جب گمراہ ہوں گے وہ قائل ہو جائیں گے کہ واہ بھائی واہ، او ہو بڑے یہ تو ہوشیار ہیں، انہوں نے تو ایسا مطلب سمجھایا آج تک کسی نے نہیں سمجھایا، یہ تو بہت بڑے اسکالر ہیں. جیسے آج کل ہمارے یہاں اسکالر مشہور ہیں، ایڈوکیٹ جن کے نام کے آگے لگتا ہے، اور جن کے آگے انجینئر لگتا ہے، جن کے آگے ڈاکٹر لگتا ہے. ارے بلکہ حد تو یہ کوئی کہ سسٹر بھی لگ رہا ہے، سسٹر فرحت ہاشمی محترمہ. تو لوگوں کو ان کی باتیں بڑی بھلی لگیں گی، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ خود بھی جاہل ہیں، تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ بھئی ہماری عوام سے تو عقل والی زیادہ وہ نائی کی بیوی تھی. تو کسی نے پوچھا حضرت کیسے؟ تو وہ واقعہ یوں کہ بھئی ایک بادشاہ تھا، وہ شکار پہ نکلا، اور شکار پہ نکلا تو پورے دن تھک ہار کے چور ہو گیا تو گھر پہ آ کے سو گیا. اب تھکان اس کے اوپر زبردست تھی. صبح اٹھ کے دیکھا تو اس کے خط بنے ہوئے ہیں، بال سنورے ہوئے ہیں. تو تعجب میں پڑ گیا کہ بھئی یہ کارنامہ کس نے کیا؟ کہا حضرت آپ کے شاہی ناؤ نے کارنامہ انجام دیا ہے. بلاؤ اس کو بلاؤ. بادشاہ خوش ہو گیا، اس کو تو ہم نقد بھی دیں گے اور اس کو ہم لقب بھی دیں گے. دربار بلایا گیا. بادشاہ نے اس کو شاہی ناؤ کا، شاہی حجام اس کا لقب دے دیا. نقد 100 سونے کے سکے دے دیے. اب یہ خبر گاؤں میں بھی پہنچی تو گاؤں کی عورتیں، کیونکہ جس کی دربار تک رسائی ہوتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے ہماری بھی ان سے پہچان ہو. اللہ ہمیں اس چاپلوسی کی صفت سے ہماری سب کی حفاظت فرماوے. تو گاؤں کی عورتیں کوئی مٹھائی لے کے گئی، کوئی شکر لے کے گئی، کوئی گڑ لے کے گئی، جیسا اور نائی کی عورت کے سامنے مبارک باتیں دے رہی ہیں اس کو خوش کہ بھائی واہ کیا کہنے. لیکن وہ نائی کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے سب کی مٹھائیاں، شکر اور یہ سب گڑ سب لوٹاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کو حجامت کے فن کے بارے میں کیا معلوم؟
میں تو اپنے خاوند کو جب ماہر نائی مانوں گی جب میری برادری کے چار نائی 4 حجام مل کے کہیں کہ یہ واقعی میں بہت بڑا نائی ہے، بہت بڑا حجام کا فن کا ماہر ہے، تو مولانا اشرف علی تھانوی کہ ہماری عوام میں تو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اور اے بھائی ان کا تم نے بیان سنا اسٹیج کے اوپر، آیت نمبر 10، حدیث نمبر 10، چیپٹر نمبر 10، فلانا ڈھماکا، یہ وہ، واہ واہ بھائی واہ، کیا کہنے۔ ہمارے مولانا الیاس گمبند صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ذاکر نائک بہت اچھا آدمی ہے۔ بھائی کیوں اچھا آدمی ہے؟ ارے بھائی بڑے بڑے ڈاکٹر اس کو سنتے ہیں، بڑے بڑے وکیل سنتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ سنتے ہیں، کرسچن سنتے ہیں، ہندو سنتے ہیں، سکھ سنتے ہیں، واہ بھائی واہ۔ ارے بھائی یہ بولتا ہے چیپٹر نمبر 10، آیت نمبر 10، حدیث نمبر 10، ارے بھائی اس کو کیا علماء سنتے ہیں؟ ڈاکٹر بہت بڑا ماہر ہے، اس کو قرآن کا کیا علم، اس کو حدیث کا کیا علم؟ اس ڈاکٹر صاحب سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب الف با تا سا کو کیا کہتے ہیں، کتنے ہیں، تو ان کی اوقات تو نہیں کہ یہ بھی بتا پائے۔ تو عالم کون اچھا ہے، واقعی میں علماء کون ہیں، اس کا فیصلہ تو علماء کریں گے، اور انبیاء کے وارث علماء ہیں، نہ کہ ڈاکٹر، انجینئر یا پلمبر، قسم کا پلمبر علی مرزا احادیث میں کہتا ہے کہ علماء نے اب تک دھوکہ دیا ہے، قبر کے تو 4 سوال ہیں۔ تو یہ مثال دے رہا ہوں کہ ایسی احادیث سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی، تو یہ فتنے آتے ہی چلے جائیں گے۔ اسی فتنے اور اسی بہت بڑے شدید فتنے کا سلسلہ یہ سعد کاندلوی ہے۔ آج تک ہم تواریخ پہ نظر ڈالیں، الحمدللہ ہم نے اسٹڈی کیا ہے، کوئی بھی فتنہ سعد کاندلوی جتنا عظیم فتنہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی کمیونیکیشن نہیں تھی، کوئی بھی بلخ کے علاقے تک، قزاقستان، ازبیکستان، ترکمانستان، تاجکستان، اتنے علاقے تک پھیل کے فتنہ وہاں تک پھیلا۔ اور اگر دیکھا جائے بغداد کے علاقے، عراق، ایران، اردن، بتایا کہ فلسطین، اسرائیل، مصر، یہاں تک پھیلا۔ سعد کاندلوی کا جو فتنہ پھیلا یہ عظیم فتنہ ہے، 200 ملکوں میں پھیلا ہے، 200 ملکوں کے اندر، اور اتنا عظیم ہے میاں نے بیوی کو طلاقیں دی ہے، طلاق نہیں طلاقیں دی ہے، دوست میں جدائیاں ہوئی ہے، امام اور مقتدیوں میں بتایا کہ لڑائیاں ہوئی ہے، ایک ہی مسجد کے ساتھیوں میں لڑائی ہوئی ہے، بھائیوں کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی ہیں، میاں بھائی بہن کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی ہے، بیعت توڑی ہیں لوگوں نے اپنے شیخ کی، حتیٰ کہ ایک پولیس انسپکٹر صاحب تلنگانہ کے، وہ کہتے کہ میں نے اپنے 30 سال کے کریئر کے اندر کسی مجرم کو، کسی اپرادھی کو نہیں پیٹا ہے جتنا میرے سگے بیٹے مفتی کی میں نے پٹائی کی ہے، کہ باپ بیٹے میں انبن ہو گئی، یہاں تک کہ علماء شہید ہوئے، اور یہاں تک کہ مسجد اللہ کا گھر بھی اندھے پنے اور اندھے ہو کے لوگوں نے مسجد گرا دی، جماعتوں کو نکالا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، عجیب فتنہ ہے۔ لیکن بھائی دوستو بزرگوں، بڑے غور سے سننا، اب جو کہنے چاہ رہا ہوں، اس فتنے کا ذمہ دار سعد کاندلوی سے زیادہ علماء ہیں، وہ علماء جو خاموشی لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہو کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب فتنہ ظاہر ہو اور کوئی عالم اپنے علم کے ذریعے سے اس فتنے کا تعقب نہ کرے، اس فتنے کا رد نہ کرے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس فتنے کا رد نہ کرے، اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کے بقدر لعنت، نہ اس کی فرض قبول نہ اس کی نفل قبول۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، زمانہ جو ہے برے لوگوں سے اتنا نہیں بگڑتا جتنا اچھے لوگوں کی خاموشی سے بگڑتا ہے، اور ہمارے امر بالمعروف تو کسی حد تک ہو رہا ہے، نہیں منکر میں تو اچھوں کو برا، کیونکہ اصل ہمت کا کام یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے روز، ان مشرکین مکہ کی عبادت میں شریک نہیں ہوتے تھے، ان کے رسموں میں شریک نہیں ہوتے تھے، ان کی کسی بھی غلط بات میں شریک نہیں ہوتے تھے، پھر بھی امین اور صادق تھے۔ لیکن جیسے نہیں انل منکر کہ یہ سب پتھر جن کو تم پوجتے ہو نا چھوڑ دو، سگا چچا دشمن بن گیا۔
سگا چچا. اور ہمارے ہندوستان کے اندر خاص کر کے حکمت نے حکمت کے نام سے، مصلحت کے نام سے حق کو گونگا کر دیا ہے. ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کا حکم قرآن سے اور حدیث سے واضح ہونے کے باوجود پہلے نتیجہ سوچا جاتا تھا. نتیجہ سوچنے کے بعد اگر وہ دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچایا تو مصلحت اور حکمت کے نام سے گڑبڑ کر دی. اس لیے اللہ پاک نے، میں نے جو شروع میں جو آیت پڑھی سورہ اعراف کی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ تو اس کی اتباع کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، جو حکم آپ کے اوپر دیا. ولا تتبعوا من دون اولیاء. اولیاء کی جو تفسیر لکھی ہے یہ زبردست لکھی ہے علماء، خاص توجہ فرمائیں. آپ کی مسجد کا ٹرسٹی آپ کا اولیاء ہے کہ ٹرسٹی ناراض ہو جائے گا؟ آپ کی مسجد کے جو مصلی ہیں یہ جن کی طرف یہ ناراض ہو جائیں گے ہم مسجد سے نکال دیں، یہ آپ کے اولیاء ہے. آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسے کی پڑھاتے ہیں، یہ مدرسے کی کمیٹی آپ کے لیے اولیاء ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہدیے اور وہ تحفے جو وہ مروتیں جن کی نسبت ان لوگوں کی طرف ہے جن کو آپ حق بولو گے، ما انزل الیکم من ربکم، آپ کی رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کی ان کو آپ دعوت دو گے تو امکان ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں روک دیں گے. تو آپ کے اولیاء وہ ہیں. آپ کی نوکری، آپ کی برادری، آپ کی ٹرسٹی، آپ کے متولی علماء اور یہ عوام سب یہ آپ کے اولیاء. اللہ کہتے ہیں آپ ان کا جیسا، لیکن اللہ نے کہہ دیا قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہیں ایسے مرد والے ایمان والے ہوں گے. تو اس زمانے میں جو فتنہ سعد سے زیادہ مجرم وہ علماء ہیں جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی بڑے علماء مجرم وہ ہیں جو دجالون کذابون میں آتے ہیں کہ قرآن کی صاف آیت، صاف احادیث کے باوجود ان کا غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کو بجائے سیدھا راستہ دکھانے کے ان کو اور گمراہ کر رہے ہیں. اور محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اس کی جو وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، یہ سب سے بڑی جو بنی اسرائیل کے اندر جو کمی آئی نا، بنی اسرائیل عبادت گزار تھے، اس کے باوجود ان کو دنیا کی محبت نے ہلاک کر دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 سال تک ایک روایت کے موافق حق کی تلاش میں گھومتے رہے. کسی راہب کے بارے میں سنتے یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، اور ظاہری طور پہ زمانہ اس کو اللہ والا سمجھتا تھا، تو واقعی میں اس کی خدمت میں جاتے تھے، اس کی عبادات میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے ساتھ رہتے جب دیکھتے تھے تو سب سے بڑی چیز ان کو نظر آتی تھی کہ یہ تو ظاہر میں اللہ والا ہے، حقیقت میں دنیا کا کتا ہے. یہ آپ سیرت میں پڑھیں گے کہ دنیا والوں کو تو دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب دے رہے، اور تہخانوں کے اندر زبردست مال جمع کیا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، خاص ایک بات بہت علمی نقطے کی کہہ رہا ہوں، بہت سمجھنے کی کہہ رہا ہوں. ایک آدمی نمازی بن گیا، ایک آدمی روزے دار بن گیا، ایک آدمی حج پہ حج کر رہا ہے، ایک آدمی عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، ایک آدمی قرآن شریف کی تلاوتیں کر رہا ہے، بہت سارا قرآن پڑھ رہا ہے. محترم بھائیو دوستو بزرگوں، یہ مسلمان بن گیا ہے، یقینی طور پہ مسلمان بن گیا ہے، عبادت گزار بھی بن گیا ہے، لیکن اس کو اسلام کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اصل یہ ہے. اس لیے اصل تو اسلام کی سمجھ ہے. اور قرآن شریف میں اللہ پاک سورہ انعام میں آیت نمبر 125 میں کہتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے لیے ارادہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ہدایت عطا فرماؤں، اللہ ارادہ فرماتے ہیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ ارادہ فرماتے ہیں اس کو ہدایت دینے کا، تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ یشرح صدرہ للاسلام. اور یشرح صدرہ للاسلام، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کے دل میں، اس کا سینہ اللہ پاک نے کھول دیا ہے، اسلام کا نور اس کے دل میں اتر گیا ہے؟ مشکات شریف کی روایت کے اندر اس کا جواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے. زبردست نشانی کی ہے کہ دنیا سے اس کو بودھ ہونے لگے، دنیاوی لذات سے، دنیاوی زندگی سے اس کو دلچسپی کم ہونے لگے، اور آخرت اس کے ذہن پہ چھانے لگے، آخرت اس کو یاد آنے لگے کہ ہاں اس کو اسلام سمجھ میں آیا ہے.
اور دنیا سے دلچسپی کم ہونے سے مراد حلال لذتوں سے بھی اس کو بے دلی ہونے لگے. یہ اسلام کا نور ہے. صحابہ حلال سے ایسے بچتے تھے جیسا ہم آج حرام سے نہیں بچتے ہیں. اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں خوب روزہ، ارے فلاں حضرت فلاں بزرگ بہت نماز پڑھ رہے ہیں، بہت روزہ کر رہے ہیں. میرے بھائی تو قرآن شریف کی اور آیت ہے جس میں بنی اسرائیل کا وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا، تو ایمان لانے کی، ایمان دل میں اترنے کی نشانی قرآن میں کیا فرمائی کہ وہ بہت روزے دار بن گیا، بہت حج کرنے والا بن گیا، بہت قرآن پڑھ. نہیں، وہ اپنی قوم سے کہتا ہے یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی یہ تو چند دنوں کی متاع ہے، اصل آخرت ہے. اپنے ایمان کی دلیل کے طور پہ نہ روزہ پیش کر رہا ہے، نہ حج پیش کر رہا ہے، نہ میرے بھائی دوستو قرآن کی تلاوت پیش کر رہا ہے، وہ تو اسلام کا نور بتا رہا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں حجاب ہے قبولیت کا، کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کلمے کے لیے کوئی حجاب اللہ اور بندے کے درمیان نہیں ہے، سیدھا اللہ کے عرش تک جاتا ہے. لیکن میرے بھائی دوستوں کو میرے نبی کہہ رہے ہیں، حضرت جابر کی روایت ہے کہ وہ کلمہ لوٹا دیا جاتا ہے. کلمے جیسی چیز جس کو قبولیت کے اللہ پاک نے کوئی شرط نہیں، لوٹا دیا جاتا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کیسے لوٹا دیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی جائے تو اس کا کلمہ لوٹا دیا جاتا ہے. تیرا کلمہ مردود ہے، تو زبان سے تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن جب دنیاوی معاملات آتے ہیں تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے. اس لیے حضرت شیخ نے فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے کہ یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگر ہے، یہ علماء کے دل کے اوپر بھی جادو کر دیتی ہے. تو ایسے علماء ایک تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ان علماءوں کو ڈر ہے کہ ہم ممبر سے بولیں گے اور ہمارے اوپر مصیبتیں آنی شروع ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، اونٹ کی ہودس ڈالی گئی، گردن کے اندر چادر ایٹھی گئی. تب جائے. لیکن میرے بھائی دوستو، میرے علماء کرام، میرے معزز علماء کرام، وہی نبی اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ایک دن آیا، وہی مجمع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہا. آپ علیہ السلام کے وضو کے پانی کو لوٹنے کے لیے ایسے لڑتے تھے جیسے دنیاوی خزانے لوٹنے کے لیے لوگ نہیں لڑ سکتے. میرے علماء کرام، آپ یاد رکھنا، امت ایک بہت 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 خطرناک دیا. اور میں میرے بزرگوں، میرے علماء، میری الحمدللہ تواریخ پہ نظر ہے، ایک نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے، اس سے اسلام کو جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا غیر ایمان والوں سے بھی نہیں ہوتا ہے. شیعہ نے علی کا فتنہ جو 1450 سال پیدا ہوا، آج کی تاریخ 17 ستمبر 2021 تک بھی آج کی تاریخ میں بھی ہم بھگت رہے ہیں. دنیا میں سب سے برا حال آج یمن کے اندر ہے. یمن جتنا غریب ملک کوئی نہیں، سیریا ملک شام جیسا ملک کوئی نہیں، عراق جیسا علمی مرکز. میرے بھائی دوستو بزرگوں، لاکھوں لوگ، کروڑوں، 50 لاکھ سے زیادہ لوگ تو سرکاری آنکڑوں کے مطابق ختم ہوئے صرف ایک فرقہ شیعت پیدا ہونے کی چیز سے. وہ بھی اس 10 سال میں اس نے تواریخ میں جب تواریخ اٹھا کے دیکھو، جب باطل نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، شیعہ ان کے ساتھ قدم بے قدم ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے چلے. تو یہ جو معمولی سمجھا جا رہا ہے سعد کے فتنے کو اور مصلحت کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہیں، ان کو نہیں معلوم ان کی خاموشی کی کیا وجہ ہے. اور میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، من دونہ اولیاء، تم نے اللہ رسول کے علاوہ کو اولیاء بنایا ہوا ہے. ایسے لوگ ہمارے واپی شہر میں بھی موجود ہیں، سال لگا ہوا ہے، شورا سے منسلک ہیں، بہت اچھی طرح جان رہے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے. لیکن انکم ٹیکس والے اگر ریٹ ڈالے ان علماء کے یہاں تو وہ بھی چونک جاویں کہ کتنا مال جمع کیا ہے.
ان کے مالی اغراض وابستہ ہے ان لوگوں سے جن لوگوں کو ان کو دین سمجھانا چاہیے، اس کے بدلے ساتھ کے وہ پیروکار ہیں تو ان کو راضی کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ وہ علماء ہیں جن کی وجہ سے دین برباد ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم کو کہتے ہیں مال کیسے جمع کیا ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارک کی روشنی کے اندر ایسے فتنوں کا تناقب کرتے، اس کی بجائے اپنی دنیاوی اغراض کو پوری کرنے کے لیے کہ ہم تو رمضان مہینے سے پہلے اپنی بیوی کو تمام مال کا مالک بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی زکاتیں ہم کو دیتے وہ ادا ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، سال لگا ہوا ہے، شورا کے ساتھ منسلک ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی اب کیا کہیں، ایسے علماء جو ہیں اور نبی علیہ السلام کا دین برباد ہو رہا ہے، بجائے روکنے کے اس کی بربادی میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایسے علماء میرے بھائی دوستوں، ایسے علماء ہر جگہ ان کی مجرمانہ خاموشی ہے۔ ابھی حال ہی کے ایک مرتبہ احمد آباد کے اندر جانا ہوا۔ احمد آباد کے اندر 2018 یا 17 کے تقریباً میرا چلہ لگ رہا تھا، اتفاق سے اسی دن سعد صاحب کے حمایتیوں کی بتا کہ مرکز کی افتتاح تھی، مرکز ملک احمد جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ اس مرکز ملک احمد کی افتتاح تھی، مولانا سلمان صاحب ان کو بیان کروایا گیا۔ اب اللہ کا کرنا، دیکھو حق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اس کی مجلس کی کارگزاری دے دوں، سب سے پہلے تو مقامی احمد آباد کے حضرات تھے نہیں، 14-15 حضرات تھے، باقی مسجد جو بھری ہوئی تھی 7 باہر کی جماعتیں تھی، ان کو بلایا گیا تھا، میں بھی اس میں شریک تھا۔ اور سب سے پہلے بڑے غور سے سننا، وہ مولانا حق وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ اس مجلس کی افتتاح میں مولانا سلمان صاحب نے سب سے پہلی آیت پڑھی سورہ نساء کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ والی آیت پڑھی، اور آخری میں غزوہ موتا کا واقعہ پڑھا اور لوگوں کو ورگلایا کہ دیکھو غزوہ موتا کے اندر حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر بن ابو طالب شہید ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، تو تم لوگ بتاؤ کہ صحابہ نے شورا بنائی کہ امیر بنائے؟ پہلی قرآن سورہ نساء کی آیت بیان کے شروع میں، آخری میں یہ۔ میں نے ان سے فون کیا، وہ فون کی آڈیو ٹیپ بھی موجود ہے، میں نے کہا حضرت آپ نے بیان کی شروعات ایسے کی تھی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں آئے ہوئے ہو اور ہم مقامی ہیں، تو پھر آپ نے بشارت کے طور پہ آیت پڑھی۔ اس آیت سورہ نساء کی جو آیت، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ اب حالانکہ یہ تو جہاد کے بارے میں، اللہ سمجھ دے ہمارے تبلیغ والوں کو جہاد کی آیتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بارے میں فیڈ کرتے ہیں، تو میں نے کہا آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں اور جو مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو جو نکلنے والے ہیں وہ ان سے افضل ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں، آپ ہم سے افضل ہو۔ تو میں نے کہا حضرت یہ آیت کا مطلب ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو کہتا میں نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے ہی پڑھی تھی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے؟ تو وہ گھبرا۔ میں نے کہا نہیں حضرت آپ نے مطلب صحیح پڑھا تھا۔ کہا ہاں بھائی۔ میں نے کہا مولانا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ آدمی فاروق بھائی بنگلور، جنہوں نے بنگلور چھوڑ کے مرکز پہ زندگی گزاری، شیخ الحدیث حضرت مولانا یعقوب صاحب جنہوں نے زندگی کے 67 سال مرکز پہ گزارے، مولانا ابراہیم صاحب دیولا جنہوں نے بھروچ کا وطن چھوڑ کے مرکز پہ 60 سال گزارے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، مولانا احمد لاٹ صاحب سورت اپنا وطن چھوڑ کے 50 سال سے مرکز پہ اپنا زندگی گزاری۔ تو اس آیت کی روشنی میں جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کون افضل ہے؟ اور ایک طرف وہ سعد ہے جو اسی جگہ پیدا ہوا ہے، اس کا گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہے، چلہ بھی نہیں لگا، اس کا کون افضل ہے؟ کہا کہ مولانا ابراہیم صاحب افضل ہیں۔ اچھا حق وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ میں نے کہا حضرت پھر آخری میں آپ نے مجمع کو ورگلانے کے لیے یوں کہا کہ صحابہ نے شورا بنائی یا امیر بنایا، تو حضرت میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے خود کو امیر ڈکلیئر کیا کہ صحابہ نے اس کو بنایا؟ شورا امیر بناتی ہے کہ امیر اپنے آپ کو امیر بناتا ہے؟ کہ نہیں بھائی وہ تو اب کیا پرانی باتیں، اب تو ہم شورا سے منسلک ہیں۔
تو اس طرح کے لوگ اور اس طرح کے لوگوں کی لمبی چوڑی لسٹ ہے. اس طرح کے علماء، مفتی مظفر صاحب کشمیر والے ماشاءاللہ غیر مقلدیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. اللہ کے علاوہ کو کسی کو اپنا اولیاء مت بناؤ. لیکن کیا ہے، علاقے والے کیونکہ سعد صاحب کے ماننے والے ہیں ان کو اولیاء بنائے، تو ایسے بڑے مفتی کے اللہ پاک دماغ پہ بھی پتھر ڈال دیتے ہیں. اور ایسے مفتی محمود صاحب ہیں ماشاءاللہ غازی آباد علاقے کے اندر، ماشاءاللہ ان کے تو خود کے شیخ پیر طلحہ صاحب بھی ہمیشہ مانگتے تھے کہ اللہ سعد کے فتنے سے حفاظت فرما. علاقے کے لوگ کیونکہ سعد کی حمایت میں، حضرت نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے موافق جب فتنہ ظاہر ہو تو فتنے کا رد کرے، ورنہ اس کے اوپر تمام انسانوں کی لعنت، اور بتا کہ نہ اس کی عبادت فرض قبول نہ نفل قبول. اس پہ عمل کرنے کے بجائے من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ کے لوگوں کو پکڑ لیا کیونکہ نفع اس کے ساتھ وابستہ ہے. ایسے بہت سارے، اور اللہ کا کرنا اللہ پاک نشانی دینا چاہ رہے ہیں. ہمارے علاقے میں سعد کاندلوی کو ملے تو مفتی الیاس ملے جن کے اوپر کروڑوں کے گبن کے الزام ہیں. ہم حیدرآباد میں ملے تو نول الرحمان ملے جن کے اوپر خود سعد نے پابندی لگائی تھی بیان کرنے کے اوپر. پڑوس ملک میں افسر راجہ، مولی ارشد اور مولی ریاض جن کو 98 میں پیٹ کے مرکز سے CIA اور موساد اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں بعض ثبوت کے ساتھ نکالا گیا تھا، جس کے اوپر سعد کی بھی مہر تھی، آج وہ سعد کی طرفداری کر رہے ہیں. یا قمر نسیم پٹنہ والے، یا ابو دردہ چترا ابو دردہ جن کے شیخ مولانا ذوالفقار صاحب جو سعد کاندلوی سے ناراضگی کی حالت میں گئے ہیں. ایسے لوگ ان کو ملے ہوئے ہیں جن کی خود کے اوپر سعد خود جن کے صحیح ہونے پہ متفق نہیں تھا. تو یہ سارے لوگ، اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت وہ جو ہے دل کو اندھا کر دیتی ہے. اللہ پاک تريدون ارض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. تم دنیا کے مال و متاع چاہتے اور اللہ تم سے آخرت چاہتا ہے. مدرسے والے بھی اللہ معاف فرمائے، سارے لوگوں کے فون آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدرسے والے خوب سمجھ رہے ہیں کہ یہ فتنہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مدرسے والے جو یہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، بھائی یہ آیت کیوں پڑھاتے ہو؟ تمہارا چندہ رک جائے گا. سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. ارے بھائی بند کر دو یہ سب سبق پڑھانے. جب لوگوں سے، میرے بھائی تمہارا آپ لوگوں کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مدرسہ بند ہو جائے گا. 3 سال شیب ابی طالب میں قید کا جو واقعہ کس لیے؟ آج ہی کے دن کے لیے. لیکن مولانا حسین احمد مدنی والا رویہ کہ کفن جیب میں لے کے آیا ہوں، انگریز کی فوج میں جان تو دے دوں گا، انگریز کی فوج کے اندر نوکری کرنا حرام ہے. سر بکف سر بلند دیوبند. یہ بولنا تو بہت آسان ہے. احمد علی لاہوری کیا حال ہے انگریز پوچھتا ہے، برف کے اوپر لیٹانے کے بعد، پیٹنے کے بعد احمد علی لاہوری کہتے ہیں کہ بدن تو ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن جگر اور گرم ہو گیا ہے. سب بہت بڑے تختوں کو ہلاتے ہو، لیکن جب اللہ اس کی وفاداری، اس کا زندہ نمونہ دینے کا موقع آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ وہ تو فتویٰ نہیں موقف ہے. حالانکہ جہاں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے اسے 3 سینٹی میٹر دور آپ کی خود کی سائن ہے، 3 سینٹی میٹر دور آپ کی خود کی سائن ہے. تو بات یہ ہے کہ علماء جو ہیں اس قسم کے رویے نے یہ فتنہ بڑھ رہا ہے. قرآن اور حدیث کی غلط تشریحاں بیان کرتے ہیں. ابھی یہی مولانا سلمان صاحب ہیں، ان کو کسی نے ہماری آڈیو کلپ بھیجی حافظ منظور صاحب سے بات کرنے والی، تو جواب میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کو کہتے ہیں کہ تم سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ ان کی علمی حیثیت ہے. کیا یہ آیت اس امت کے بارے میں ہے؟ تم سے دوسروں کے بارے میں. اگر اس آیت کا یہ مطلب جو جڑ میں ہوتا ہے وہ پیڑ میں آتا ہے.
اصل سعد نے جو حرکت کی ہے اس کے ماننے والے علماء بھی یہی کر رہے ہیں، قرآن کی غلط آیتیں سنا رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اگر اس آیت کا مطلب جو مولانا سلمان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کتنی ساری بے حساب حدیثیں جو ہیں، بے حساب آیتیں وہ ٹھکرا دیں گی لوگوں کو کس طرح۔ حالانکہ یہ آیت اگر پوری پڑھی جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، یہ آیت تو پوری یوں کہتے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کہ یہ تم سے پہلی امت کے بارے میں ان کا حساب ان کو دینا ہے، تم کو تمہارا دینا ہے، تم کو ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جو دوسری امتوں کے بارے میں ہم کو نہیں پوچھا جائے گا، اس آیت کا استعمال اس امت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو جڑ میں ہوتا ہے وہی پیڑ میں آتا ہے۔ سعد کی حمایت کرنے والے اکثر علماء وہی قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کرتے ہیں، اور دوسرا علاقائیت اور اپنے مفاد اور دنیا جو انہوں نے حاصل کر کے رکھی ہے، اور حالانکہ خوب جان رہے ہیں اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا نا اسلام کا نور دل میں نہیں اترا ہے، اسلام کا نور دل میں نہیں اترا ہے۔ اللہ پاک ان کا امتحان لینا چاہ رہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دنیا کی زمین کے اوپر کی زینت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے تمہارا امتحان لیں کہ کون سچا ہے، اور تم نے ان کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، متمول صحابہ کی عادی مثال دے کے کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنا مال تھا، طلحہ بن عبید اللہ کے پاس اتنا مال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال تھا، زبیر ابن العوام کے پاس اتنا مال تھا۔ ارے آدھی بات بتا کے اپنی دنیاوی چوچلوں کو پورے کرنے والوں، کیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ میں تھوڑا سا تیل زیادہ پڑنے پہ اپنی اہلیہ کو نہیں ڈانٹا تھا؟ کیا تم صحابہ پہ تہمت لگاتے ہو کہ وہ بہترین کپڑے پہنتے تھے اور بہترین کھانے کھاتے تھے اور اپنی ذات پہ خرچ کرتے تھے؟ طلحہ بن عبید اللہ 1 لاکھ سونے کے سکے خرچ کیے ہیں، اور نماز میں اس زمانے میں منافق جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو نماز میں جانے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ بیوی کرتا سل رہی تھی، دوسرا کرتا نہیں رکھا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کہ جن کے سونے کے ٹکڑوں کو فاوڑوں سے توڑ کے جن کی میراث تقسیم کی گئی، ایک مرتبہ گوشت کا کھانا سامنے لایا گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے کہ یہ ہمارے لیے بھلی معلوم نہیں ہوتی، اگر یہ بھلا ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو دیتا۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے 22 لاکھ کا قرضہ، 1000 غلام، کئی گھوڑے ہونے کے باوجود، اس لیے یہ قرضہ دنیا ہی خواہشات کے لیے نہیں تھا، لوگوں کو سخاوت کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے وہ علماء کرام جو علاقائی ڈر سے اپنے مفاد کی غرض سے سعد جیسے فتنے کو پنپنے دے رہے ہیں، ہوش کے ناخن لو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین برباد ہو رہا ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ہم حق بولیں گے تو ممبر چلا جائے گا، تو آپ یاد رکھو نبی علیہ السلام کے دین کے اندر بربادی آ رہی ہو اور تم ممبر سنبھالنے کے لیے، تو یاد رکھو عبرت کے لیے قرآن کافی ہے، وہ اللہ نمرود کو اسی کی مسند پہ جوتے مار سکتا ہے۔ اور آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے حق بات کہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سارے لوگ ناراض ہو جائیں، سارے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، لیکن اللہ کی قسم غالب تو آپ کو ہی آنا ہے، میرے نبی علیہ السلام مکہ سے چھپ کے نکلے تھے، رات کو نکلے تھے، گھبراہٹ کی حالت میں نکلے تھے، بے سامان بے یار و مددگار نکلے تھے، لیکن میرے نبی اونٹ پہ سوار ہو کے فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہ دین ہے۔
دنیاوی مفاد لوگوں کو سمجھاتے ہو جب آخرت اور دنیا کا معاملہ اتنا بڑا فتنہ زمانے میں آیا ہے، تم اپنے مفاد کے لیے پتہ ہے کہ دیوبند کے فتوے کی دجیاں اڑا رہے ہو، تم قرآن اور سنت میرے نبی کی شان میں ساتھ گستاخی کر رہا ہے، اس کی الٹی کو سیدھی کر رہے ہو۔ کیا اسی لیے مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی؟ اس لیے اللہ نے تم کو علماء بنایا تھا؟ اس قسم کے لوگ میرے بھائی دوستوں، یہ زمانہ آخری بات پہ ختم کر دوں، یہ اللہ پاک اس حالت پہ زیادہ دن نہیں رکھ سکتے۔ یہ چھٹنی کا دور ہے، اللہ پاک چھانٹ لیں گے۔ فتنے کا مطلب ہی عوام بھی جانتی ہے، علماء بھی جانتے ہیں، فتنے کا مطلب ہوتا ہے سنار کھرے کھوٹے کی پرکھ کرتا ہے، سنار سونے کو تپاتا ہے، آگ میں جلاتا ہے، اس کے اوپر لوہے کی راڈ سے رگڑ لگاتا ہے تاکہ پتہ چلے کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے۔ فتنوں جب زمانے میں آتے ہیں، اللہ پاک دیکھتے ہیں میرا سچا بندہ کون ہے، میرا چہیدہ بندہ کون ہے، مجھ سے وفاداری کے دعوے میں سچا کون ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے علماء کرام جو سعد کی حمایت کرتے ہیں، اللہ واللہ یعلم مفسد من المصلح، تم کتنی بھی سعد کی الٹی کو سیدھی کر لو یا تم کتنے بھی نیک بن لو، لوگوں کی نظروں میں اللہ بہترین طریقے سے جانتا ہے کون مفسد ہے، کون مصلح ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو علماء کرام خاموش بیٹھے ہیں اور یہ کسی مصلحت، اور میں تو کہتا ہوں بہت بڑے شیخ انڈیا کے اندر اور پڑوس ملک کے اندر، جن کے شیخ المشائخ، بات آئی ہے تو یاد آ گئی، شیخ المشائخ جن کے خلفاء موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دوسروں کو بیعت کر رہے ہیں۔ صاف کہہ رہا ہوں ایسوں کو بھی یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگر ہے، یہ علماء کے دل پہ بھی جادو کر دیتی ہے۔ ایسے علماء بھی صرف اور صرف اپنے دنیاوی مفاد کے لیے 1 ملین پاؤنڈ کا 9 کروڑ کا بنگلہ بنا ہوا ہے، بہت بڑا پانی کا فلٹر کا پلانٹ ہے، کیونکہ بہت بڑے شیخ بن رہے ہو، لیکن اپنی دنیا بچانے کے لیے تم سعد کی حمایت کر رہے ہو، میرے نبی کا دین ختم ہو رہا ہے۔ اللہ ایسوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، واللہ یعلم مفسد من المصلح۔ لوگوں کو تو کہنا بہت آسان ہے، ایسے بہت سارے علماء ہیں، میں نام بھی لے لوں، سلمان منصور پوری صاحب، تمہارے مدرسے شاہی نے فتوے پہ دستخط کیے، دیوبند کے فتوے پہ، تم خوب جانتے ہو کہ نبی کے گستاخ کی کیا سزا ہے۔ سلمان منصور پوری صاحب، تم اچھی طرح جانتے ہو تفسیر بھی رائے کرنے والا کس کو کہتے ہیں، اس کی محفل میں جا سکتے کہ نہیں، لیکن بلند شہر اجتماع میں آپ تشریف لے گئے تھے، حضرت آپ لے گئے تھے، ایسے بہت سارے ہندوستان کے اندر ہیں، یہ فتنہ ہے، چھٹائی چل رہی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے اغراض کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا دین ختم ہو رہا ہے۔ یہ دجال اور کذاب قرآن اور حدیث کی غلط باتیں سنا رہے ہیں، کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حشر کے دن کیا انجام ہوگا۔ وہ ہزاروں لوگ، وہ کروڑوں لوگ جو دلیل دیتے کہ سلمان منصور پوری اس طرف ہے اور فلاں تو کہتا ہے فتویٰ نہیں موقف ہے، اور فلاں تو دعا مانگ رہا ہے کہ سعد کے ذریعے کروڑوں کو ہدایت ملی ہے، یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اچھی طرح معلوم ہے یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور مسئلہ اتنا ہی نہیں، تم لوگوں کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی سعد کوئی ہستی ہے، اور 30 دجالون کذابون آنے والے ہیں۔ ایسے موقعوں پہ تم دنیا کے مال لوٹتے رہو گے، تم روزے دار بھی ہو، تم نمازی بھی ہو، تم تہجد گزار بھی ہو، تم نے قرآن بھی پڑھا ہے، لیکن اللہ کی قسم اسلام کی روشنی سے تم دور ہو۔ تم لوگوں نے کتنی دنیا جمع کر کے رکھی ہے، دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔
اسلام کا نور زندگی میں کتنا اترا ہے یہ اچھی طرح جانتی ہے. یہ مولانا سلمان صاحب بھی ماشاءاللہ احمد آباد ہو. بلکہ میں کہتا ہوں، میں آخری میں بات کہتا ہوں، جو جڑ میں ہوتا ہے وہ پیڑ میں آتا ہے. سعد کی طرف کس طرح کے لوگ ہیں؟ کیا آپ لوگ بھی اس میں شریک ہو کے ویسے بننا چاہ رہے ہیں؟ یا تو پورے ہندوستان کے برے سے سعد کی حمایت میں پڑوسی ملک کا واصف الاسلام ہے، پڑوسی ملک کا بنگلہ دیش کا پڑوسی ملک کا افسر راجہ ہے، ہندوستان کا ہمارے گجرات کا مفتی الیاس ہے، جو نول الرحمان ہے. کیا علماء کرام آپ بھی اس لسٹ میں نام لکھانا چاہتے ہو؟ اور میں تو کہتا ہوں ایک طرف میرے نبی ہیں اور ایک یتیم دین ہے، اور آپ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے اس طرف جا رہے ہو. او علماء کرام، او علماء کرام، اس زمانے میں ایک زبردست انقلاب آیا ہے. ملا عمر نے کہا ایک طرف جارج بش کا حکم ہے، ایک طرف میرے اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، میں کس کی مانوں؟ جیسے اس نے اللہ جل جلالہ کا حکم مانا، بم گرنے شروع ہو گئے، لاشوں پہ لاشیں آنی شروع ہو گئی، لیکن اس نے اللہ ہی کی مانی، جارج بش کی ہرگز نہیں مانی. یہ عشق نہیں آسان، یہ عشق نہیں آسان میری جان، یہ آگ کا دریا ہے، ڈوب کے پار ہونا ہے. ملا عمر نے اتنی قربانیاں برداشت کی. اللہ پاک نے 1450 سال بعد اپنے دین کے حق ہونے کا نمونہ دکھایا. 20 سال کی سب سے لمبی لڑائی، اور ذلیل ہو کے باہر نکلنا پڑا. سب سے بڑا 6 لاکھ کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑا، اور وہی مال اللہ پاک نے مال غنیمت کے طور پہ عطا فرمایا. او علماء، تم مصلحت میں کے ساتھ کے ماننے والے ناراض ہو جائیں گے، ہماری انکمیں بند ہو جائیں گی، ہمیں ممبر سے اتار جانا پڑے گا. ارے شیب ابی طالب تم کو یاد نہیں ہے؟ مکہ سے دربدر ہونا کیا تم کو یاد نہیں ہے؟ کہ ابو ہریرہ کا فاقہ اور گش کھا کے گرنا تم کو یاد نہیں ہے؟ ارے وہ علماء دیوبند تم کو یاد نہیں ہے جو بھوکے رہتے تھے تو سفید کپڑے پہن کے نکلتے تھے، دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہ اشارے سے بھی کوئی ہم سوال نہ کر بیٹھے، ہم تو اللہ سے سوال کریں گے. میرے علماء بنی اسرائیل کے علماء نہ بنو. میرے نبی کا دین یتیم ہو چلا ہے. جب فتنہ ظاہر ہو تو میرے آخرت امت تو بعد میں ہلاک ہوگی. تمہارے رویے سے تم خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے. تم وہ نہ بنو کہ تمہارے ذریعے سے جہنم کی آگ پہلی بھڑکائی جائے. تم وہ ہرگز نہ بنو، تم وہ ہرگز. جب قیامت قریب ہے تو علماء شوبی ظاہر ہوں گے، بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے. اپنے حال پہ رحم فرماؤ، اپنے حال پہ رحم فرماؤ. تم وہ نہ بنو، تم وہ منو. میرے آخری میں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو دنیا کا اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا بن کے اٹھایا جائے گا. اور اندھا ہونے سے کیا مراد ہے تم اچھی طرح سمجھتے ہو، تمہارے مفاد کے لیے تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن اندھے بنے ہوئے ہو تو آخرت میں اسی اندھے بننے کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. ورنہ حق کا ساتھ دو گے تو 20 سال تک تکلیف ہونے کے باوجود اللہ تم کو غالب کرے گا. ضروری نہیں اللہ تم اس ممبر کا جو حق ہے اس کو ادا کرو گے، اللہ پاک تمہیں ایسی سربلندی عطا فرمائے گا جو سمجھ بھی نہیں، جو عقلیں سوچ نہیں سکتی. اللہ نے وقتاً فوقتاً حجت کے لیے ابھی پڑھو جو افغانستان کے اندر اللہ نے ثابت کیا، وہ اللہ پاک ثابت بھی کریں گے، وہ ثابت بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کی مدد فرمائے. حق کے لیے کھڑے ہو، ورنہ موب لنچنگ کے لیے اب غیروں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے موب لنچنگ کر رہے ہیں، مسجدیں توڑنے کے لیے غیروں کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنے ہی کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسہ چلانا مقصد نہیں ہے، تبلیغ اصل نہیں ہے. مدرسہ تو دین کے لیے ذریعہ ہے، تبلیغ کا مقصد دین ہے، مدرسے کا مقصد دین ہے. اگر دین ہے تو مدرسہ، ورنہ مدرسہ چلتا رہے چندہ بند ہو جائے گا. تو اللہ ہی حفاظت فرماوے، اللہ ہی سمجھتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ تک تو پہنچانا ہے، باقی حساب تو ہم لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔